طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. یعنی دعا کے الفاظ کچھ یوں ہوتے ہیں: یا اللہ تو قرآن پاک اور حضور پاک کے بغیر ہماری یہ حاجت پوری فرما. ان الفاظ میں کہیں شرک کا شائبہ ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس پر قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کسی شخصیت اور ذات کا واسطہ اور وسیلہ، اس کی تعلیم نہ اللہ نے دی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جائز وسیلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ کو ان ناموں سے پکارو. اللہ تو رحمان ہے، تجھے رحمان ہونے کا واسطہ مجھے رحم فرما. اے اللہ تو غفار ہے، ہمیں معاف فرما. اے اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق عطا فرما. اللہ کو اس کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرنا درست ہے. اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو اس کے پیارے چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرو تو چہرہ چونکہ سب سے عظیم، مانگو بھی سب سے عظیم چیز جنت الفردوس مانگا کرو اللہ کو اس کے چہرے کا واسطہ دے کر. تو صفات کا واسطہ دے کر، اسماء کا واسطہ دے کر مانگنا درست ہے. دوسرا جائز واسطہ وسیلہ کیا ہے؟ دوسرا جائز واسطہ وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے. یہ تعلیم بھی ہمیں حدیث رسول نے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 آدمیوں کا قصہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں جو طوفان کے آنے پر ایک غار کے اندر چلے گئے، غار کا دہانہ بند ہو گیا. آپ نے یہ حدیث بڑی مشہور کئی دفعہ سنی ہوگی. تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں بیان کی، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا. تیسرا جائز وسیلہ کیا ہے؟ انسان کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروائے. اس کی تعلیم بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی. آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی قحط اتنا ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، بھوک غالب آ گئی. اللہ کے نبی دعا کرو اللہ بارش برسا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران ہی اپنے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا. صحابہ فرماتے ہیں نبی کے بھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے گر رہے تھے. اگلا ہفتہ آیا، پھر ایک صحابی کر اللہ کے نبی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، راستے بند ہو گئے، کچے مکان گر گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی. اللہ کے نبی اب دعا کر دیجئے کہ یہ اب بارش ہمارے اوپر سے پہاڑوں کی طرف ڈل جائے. اللہ کے نبی دعا کی اور جس طرح اللہ کے نبی ہاتھ ہلاتے اللہ اسی طرح پہاڑوں کو پھاڑ دیتا. یہ 3 جائز وسیلے. چوتھا ناجائز وسیلہ واسطہ پیغمبر پاک کا، واسطہ حسن حسین کا، واسطہ فلاں کا، واسطہ فلاں کا. اس کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دی ہے. صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہو گئی. سیدنا عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے کہ اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تو ان کی دعائیں سن کر ہمیں بارش برسا دیتا تھا. اب ہم نبی تو ہمارے اندر نہیں رہے، فوت ہو گئے. حضرت عمر بھی واپس ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں نبی نہیں رہے، نبی فوت ہو گئے، ہم اب نبی کے چچا کو لے کر آئے. تو حضرت عمر بھی واپس، کیا وہ بھی گستاخ تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضرت عباس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. ایک جائز واسطے اور وسیلے ہیں. اگر نبی کی یہ تعلیم ہوتی، نبی کا واسطہ نبی کے صدقے، حسنین کے صدقے، اجتباء کے صدقے، فلاں حضرت کے صدقے، تو پھر حضرت عمر کو یہ ساری تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ عباس کو لے کے آپ وہیں پر دعا کر دیتے، وہیں پہ واسطہ وسیلہ پیش کر دیتے. وہ کہتے جی آپ میں کون سا ماننا ہے، آپ ہوئے جو وہابی. کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، تھانے دار کو ملنے کے لیے سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا، وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے وزیر نہیں پکڑنا پڑتا، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے بادشاہ کے مشیر سے ٹائم نہیں لینا، اس کو واسطہ نہیں بنانا پڑتا. میں کہتا ہوں ساری باتیں ٹھیک ہے، کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے کیونکہ کوٹھا 20 فٹ اونچا ہے اور اللہ تو شاہ سے بھی قریب ہے. اگر تمہارا اللہ 20 فٹ دور ہے، ٹھیک ہے سیڑھی لگا لو. مالک کہتا ہے مجھے پکارو صحیح. اذا سألك عبادي عني فإني قريب. اے نبی جب بھی میرے بارے میں میرے بندے پوچھے ہم کہاں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قل اے نبی تو کہہ کہ میں قریب ہوں. اللہ نے اس واسطے کو نکال کر کہا میں قریب ہوں. اللہ شہرت سے بھی قریب ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول، اللہ کی ذات بابرکات اپنے عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر، وزیر کے پاس جانے کے لیے مشیر،
تھانے دار کے پاس جانے کے لیے سپاہی، یہ تمام مثالیں بالکل ٹھیک ہیں، ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کی. کیوں؟ کبھی اس کی وجہ پر غور نہیں کریں گے آپ. اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ کے دروازے بند ہو رہے ہیں. بند ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں؟ بند ہوتے ہیں نا بادشاہ کے دروازے. گن مین بھی کھڑے ہوتے ہیں. میرے رب کا دروازہ کبھی بند. نعوذ باللہ. تم اللہ کو ایک بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، ایک تھانے دار کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، ایک وزیر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلا تو یہ جرم. دوسرا جرم، بادشاہ کا دروازہ بند ہے، میرے رب کا دروازہ کھلا ہے. بادشاہ کے لیے ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ بادشاہ کو میرے حال کا علم نہیں ہوتا. بادشاہ کو میرے حال کا علم وزیر جا کے اس کو بتائے گا نا، وزیر اعظم سفارش کرے گا، امیر سفارش کرے گا. نعوذ باللہ کہ اللہ کو بھی میرے حال کا علم نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بادشاہ کے پاس سفارشی کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے بادشاہ کے دل میں میرے لیے کوئی رحم، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی رحم نہیں. وزیر جا کر کہے گا جس نے الیکشن میں ہماری بڑی سپورٹ کی تھی، یہ ہمارا پرانا پارٹی کا ممبر ہے، یہ بڑا وفادار ہے آپ کا. اس کو جا کر بتانا پڑے گا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی ہمارے حال کا علم نہیں. اللہ کے لیے اللہ کے ہاں بھی ہمارے لیے کوئی عزت، کوئی محبت نہیں ہے. اللہ تو اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بڑھ کے مہربان ہے. واسطے وسیلے بنانے والوں کبھی اللہ کے بارے میں سوچا تو ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم گیا، وہ اس کی تلاش کرنے کے بعد مل جاتا ہے، چھاتی سے لگاتی ہے، چومتی ہے. آپ نے فرمایا جتنی لوگوں صحابہ اس عورت کو دیکھو کتنی محبت کریں، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا ہرگز نہیں. کہا یہ ماں جتنی اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنے بندوں پر مہربان ہے. بادشاہ کے پاس امیر وزیر کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو اپنی جیب سے دینے میں خطرہ ہوتا ہے کہ میرے خزانے میں کمی ہو جائے گی. اور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بادشاہ کے خزانے میں بھلے 1 لاکھ روپے ہی دے دے، کمی ہو جائے گی، 1 لاکھ کم ہو جائے گا. کیا نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں بھی کمی ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے بندو تمہارے اول آخر اگلے پیچھے اکٹھے ہو کے جو چاہے مانگ لے، میں سب کو ان کی مانگ کے مطابق دے دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالنا. آخری بات، مسئلہ سمجھانے کے لیے غور کرنا. ہم کہتے ہیں آپ کی ساری دلیلیں مان لی، آپ کی ساری دلیلیں مان لی. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر سفیر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک بادشاہ سلامت اپنی رعایا میں سے کسی کے پاس اس کے پاس آ جائے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض ہے، اور اگر کہیں مانگ میرے ماں کیا مانگتا ہے، میں بادشاہ وقت ہوں، میں حکمران، آپ جو مانگے گا مجھے دے دوں گا، مانگ. تو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے درخواست دے دینی چاہیے نا جی، یا اسے کہنا چاہیے نہیں جی آپ واپس دلی جائیں، میں بمبئی کے منسٹر کو لے کر وہاں آؤں گا اور پھر وہاں پرائم منسٹر کو بھی ساتھ لوں گا اور پھر آپ کے پاس آ کر آپ سے اس درخواست پہ سائن کرواؤں گا. یہی کرنا چاہیے. تو یار چھوڑ منسٹر پرائم منسٹر کو، میں بادشاہ تیرے سامنے ہوں، کیا مانگتا ہے بات، ابھی سائن کر دیتا ہوں. عقل مند کو فوراً درخواست دینی چاہیے اور بیوقوف ان واسطوں کے چکروں میں پڑے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے. ہم نے بھی آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی اعلیٰ مثال، اللہ تعالیٰ آسمان